السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجیب لا ایجوکیشن۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ سر ایگزامز بہت قریب ہیں، کائنڈلی کچھ جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، ذرا یہ بھی بتائیں ان کو کس طرح سولو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیگل سسٹم کے بارے میں کہ لیگل سسٹم میں جو اہم کوسچن آتا ہے جو بہت مرتبہ ریپیٹ بھی ہوا ہے کہ لیگل سسٹم کیا ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا، کوشش کروں گا کہ بالکل سمرائز کر کے اور شارٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں تاکہ یہ لینتھی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ سارا سال نہیں پڑھتا لیکن میری ویڈیو دیکھ لیتا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم دیتا ہے، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوسچنز وہ ایگزام میں نو آف کرنے کے قابل بن جائے گا اور یقین ہے کہ وہ فیل نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ کرنی ہے۔ یہ صرف آپ کی ہیلپ کرے گی، آپ کے کنسیپٹس کلیئر کرے گی تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو سب سے پہلے لیگل سسٹم کے سورسز کیا ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر کوسچن آتا ہے لیگل سسٹم کیا ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں، تو اس کی آؤٹ لائن اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے انٹروڈکشن دینا ہے، ڈیفینیشن بتانی ہے، اس کے سورسز کیا ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس کو دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہے، فرسٹ ہے لیگل سورس یا فارمل سورس، دوسری ہے نان لیگل سورس یا نان فارمل سورس۔ اب ہم باری باری سب چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، لیگل سسٹم، سب سے پہلے ڈیفینیشن ہوگی لیگل سسٹم۔ لیگل سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوتا ہے، اس قانون کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ایک پروسیس اپنایا جاتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیجر اور پروسیس کو کس کے ذریعے ایک لا کو ایک ملک کے اندر، ایک ریاست کے اندر، ایک معاشرے کے اندر انفورس کیا جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں لیگل سسٹم۔ یہ بہت سی آسان سی اس کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب کیا چیزیں آتی ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 انویسٹمنٹ۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ملک کے اندر قانون چل رہا ہے تو ایک ادارے کا ہونا ضروری ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ لا کیا ہے، قانون کیا ہے، اینڈ دین پروسیجر، اس کا کیا پروسیجر ہے، یعنی آپ نے لا کو کس طریقے سے اپلیکیبل کرنا ہے، اور ساتھ میں رولز بھی ہوں گے، یعنی لا کو انفورس کرنے کے لیے، قانون کے اوپر عمل کروانے کے لیے بھی رولز ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بغیر رولز کے قانون کو امپلیمنٹ کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو آسان الفاظ میں لیگل سسٹم ایک پروسیس یا ایک پروسیجر جس کے ذریعے لا کو انٹرپریٹ کیا جائے، یعنی سمجھا جائے کہ لا کیا کہتا ہے اور کہاں کہاں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو انفورس کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ 3 ڈیفینیشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ اب آتے ہیں سورس پہ کہ اس کے سورس کیا ہیں۔ سورس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورسز کا مطلب یہ ہے کہ جو لیگل سسٹم ہے یہ کہاں کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے، مثال کے طور پہ کون کون سی چیزوں سے اسے اخذ کیا گیا ہے۔ اب ایکچولی اس میں 2 براڈ کیٹیگریز ہیں جن کو ایک کو ہم فارمل لیگل سورس کہتے ہیں اور دوسری کو ہم نان فارمل یا نان لیگل سورس کہتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے فارمل لیگل سورس۔ فارمل لیگل سورس میں سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آتا ہے، اس کے بعد لیجسلیشن یعنی قانون سازی، جوڈیکل پریسیڈنٹ یا کیس لا، اس کے علاوہ کنونشنل لاز ہوتے ہیں، اس میں ٹریٹیز، ایگریمنٹ اور کنونشنز ہوتی ہیں۔ اب ہم سب کے بارے میں فردر ڈسکس کریں گے۔
جی، سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن آئین کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ آئین کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ ایک رول ہوتا ہے فنڈامنٹل۔ اس کے اندر پورے کے پورے قانون کو کس طرح گورن کرنا ہے، اس کی پولیٹکس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کے معاملات، اس کی معیشت کو کیسے چلانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک پرنسپل ہے جس کے اندر رائٹس بھی لکھے گئے ہیں کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں، آپ کے رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ پاکستان کانسٹیٹیوشن 1973 کیا بتاتا ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس کے اندر قانون سازی کیسے کرنی ہے، بجٹ کیسے لے آنا ہے، اس کے اندر الیکشن کس طرح کروانے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن میں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے کانسٹیٹیوشن میں کچھ پولیٹیکلی رولز ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ بننے کے لیے کیا قانون ہے، پرائم منسٹر بننے کے لیے کیا قانون ہے، ایم پی اے ایم این اے بننے کے لیے کیا قانون ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ایک کانسٹیٹیوشن میں مل جاتی۔ جو لیگل سسٹم کا پہلا سورس ہے وہ فارمل سورس ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اگر مجھے کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا، اپنے کانسٹیٹیوشن کے پاس جاؤں گا، کانسٹیٹیوشن کے بک اٹھاؤں گا، اس کے اندر دیکھوں گا کہ اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہمیں قانون سازی لیجسلیشن۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہر ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، یعنی ایک ریپریزنٹیڈ لوگز ہوتے ہیں جن کو سلیکٹ کر کے آپ ایک جگہ بٹھاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے جناب آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے قانون بنانے ہیں ہمارے متعلق۔ جس طرح نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے پوری عوام کے لیے، مثال کے طور پر جب بجٹ کے بل پاس کیا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ اگلے پورے سال کون کون سے قانون اپلیکیبل ہوں گے، کون کون سے ٹیکسز لگیں گے، کیا معاملات ہوں گے، کتنی سیلری ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس کام کے لیے کتنا پیسہ رکھنا ہے۔ یعنی ہماری جو اسمبلی ہوتی ہے وہ قانون بناتی ہے جس کو ہم لیجسلیشن کہتے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہمارا پورے کا پورا ملک چلتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی دو کیٹیگریز آتی ہیں، ایک ہوتی ہے سپریم اور دوسری ہوتی ہے سب آرڈیننس۔ یعنی جو پارلیمنٹ جو چیزیں ڈائریکٹ بتائے اسے سپریم کہتے ہیں، سب آرڈیننس جو اپنی پاورز کسی اور کو منتقل کر دے، مثال کے طور پر کوئی ایک ادارہ ہے جیسے واپڈا، پی ٹی سی ایل، ریلوے، اب یہ ہیں ایکچولی تو حکومتی ادارے، ہاں، لیکن ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کہ تھوڑی پاورز دے دی ہیں سب آرڈیننس کے لیے کہ آپ اپنی حدود میں رہ کے آپ اپنے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اسمبلی سے جو قانون پاس ہوتے ہیں اس سے لیجسلیشن کہتے ہیں یا قانون سازی کہتے ہیں۔ یعنی اسمبلی کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے ہم اس کو لیجسلیشن کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک سورس ہے لیگل سسٹم کا۔ اس کے علاوہ جوڈیشل پریسیڈنٹ کیس لا، دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مختلف سارے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں۔ اگر ایسا کیس آئے جس کے متعلق کوئی قانون کلیئر ہی نہیں، یعنی ایک ایسا ایشو ہو گیا ہے جس کا متعلق کوئی قانون ہی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اور آئین کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا اور قانون سازی یعنی
لیجسلیشن میں بھی اس کے متعلق کچھ واضح نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ عدالتوں کے یا ہائی کورٹ کا جو پرانا کیس ہیں وہ اٹھائیں گے کہ بھائی اس سے ملتا جلتا کوئی کیس ہے، اگر اس میں کوئی انسٹرکشن دی گئی ہے یا قانون دیا گیا ہے تو آپ اس کو فالو کریں گے، جس کو ہم بولتے ہیں جوڈیشل پریسیڈنٹ، یعنی عدالتی نظیر، یعنی عدالت کا کوئی فیصلہ اٹھا کے اور اس میں سے کوئی قانون بنانا یا کوئی فیصلہ دینا، اس کو ہم بولتے ہیں جوڈیشل پریسیڈنٹ۔ تو یہ بھی ایک لیگل سورس ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا کنونشنل لا، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، سب ملک اب انٹرنیشنل گلوبلائزیشن کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، جیسے یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، WHO، لیکن ان ساری آرگنائزیشن نے بھی اپنے قوانین بنائے ہیں، یونائٹڈ نیشن نے بھی اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کے قانون بنائے ہیں، یعنی اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہوں گے تو آپ کو یونائٹڈ نیشن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سارک کے ممبر ہیں تو ان کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے یہ انٹرنیشنل قانون موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، جس طرح پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا ہے سی پیک کا کہ چائنا یہاں روڈ بنائے گا، پاور پلانٹس بنائے گا، گوادر پورٹ کو بلڈ اپ کرے گا، ساتھ میں ہم ان کو کیا دیں گے، وہ یہاں سے گزریں گے، ہمارے روٹ استعمال کریں گے ٹریڈ کے لیے۔ تو یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، قانون ہے، تو یہ بھی ایک لیگل سورس کی سورس ہے۔ اب آتے ہیں نان لیگل سورس یا نان فارمل سورس کی طرف۔ اس میں ہمارے پاس 3 سورسز ہیں، کسٹمز، ریلیجن اور جیورسٹ رائٹنگز۔ نان لیگل سورس میں سب سے پہلے آتا ہے کسٹم، یعنی روایات، بیہیویئر۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس صدیوں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ایک کسٹم چل رہا ہوتا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو، جس پہ آپ نے اپنے فیصلے دیے ہوتے ہیں، جس طرح آپ انصاف فراہم کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ علاقے ہیں جن میں رسم و رواج پائی جاتی ہیں جس پہ فیصلے دیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر میں 2 بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو کسٹم ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ان کی بات سنتے ہیں۔ تو اس طرح کے کسٹمز جو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، اس میں معاشرے کے اندر اس آخر قانون کی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن یہ نان لیگل ہوتا ہے۔ کسٹم کی بھی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، کسٹم ایسا ہونا چاہیے جو ایکوریٹ ہو، جس کے ہیومن رائٹس نیگیٹو نہ ہوں اور حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف نہ ہو، حکومت کے کسی آئین کے خلاف بھی نہ ہو۔ اگر وہ ان چیزوں کے اگینسٹ جاتا ہے، ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جاتا ہے، تو وہ اللیگل ہے، اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ریلیجن، مذہب، ظاہری بات ہے کہ ریلیجن لا ہے، اسلامک لا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں شریعہ لا ہے، حدود آرڈیننس موجود ہیں، یعنی کہ ایک ملک کے اندر جہاں پہ سول لا اور کامن لا ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جن کے اوپر آپ اپنے ملک کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مذہب کے حوالے سے جو ہمارے پاس لاز موجود ہیں، کسی بھی مذہب کے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جیوس ہو یا پھر اسلام،
ان ساروں کے اوپر بھی لاز بنے ہوئے ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ اس کے بعد بیٹا جورس رائٹنگ، یعنی یہ جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں لا کے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی اپنی رائٹنگ کے ذریعے سے، اپنی ریسرچ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو اخذ کیا ہے، وہ لے کے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح حل کیا جا سکتا ہے، یہ قانونی نظیر ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں، تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ایز اے سورس کے لیے۔ اگر ہمیں کہیں پریشانی آ رہی ہے تو ہم کسی بڑے جیورسٹ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے کہ یار انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے کیا بات کی، تو ہم ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا نان فارمل لیگل سورس ہے۔ سو بیٹا یہ تھا ایک سمپل سا اور شارٹ سا ویڈیو آپ کے لیے کہ آپ پیپرز میں آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہے۔ تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے انٹروڈکشن دینا ہوگا، اس کے بعد آپ لیگل سسٹم کی ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کے سورسز لکھیں گے، کانسٹیٹیوشن، لیجسلیشن، جوڈیشل پریسیڈنٹ، اور اس کے بعد نان لیگل اینڈ اس کے سورسز کسٹم، ریلیجن، جورس رائٹنگ، اور لاسٹ میں آپ اس کو کنکلیوڈ کریں گے۔ سو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کا میری شارٹ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اینڈ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔